دوستوں، آج ہم جس کہانی کو سمجھنے والے ہیں وہ صرف ایک عام سی سکسیس سٹوری نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی ایک ایسی فلم ساز کی جس نے کیمرے کو محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلکہ ناانصافی کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ آج ہم ان شاندار کامیابیوں کے پیچھے چھپے اس انسانی پہلو کو قریب سے دیکھیں گے جو اکثر ہم سے مس ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا واقعی ایک سنگل فلم کسی ملک کا قانون بدل سکتی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ تو فلموں کو صرف سنیما اور ٹائم پاس تک محدود سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آج کی یہ گفتگو ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے جس نے اپنے آرٹ کے ذریعے پاکستان کی ہزاروں عورتوں کے لیے ایک محفوظ اور بہتر مستقبل جیتا۔ یہ کہانی صرف چمکتے ایوارڈز جیتنے کی نہیں ہے، یہ حقیقت کو بدلنے کی کہانی ہے۔ اوکے، تو چلیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کیمرہ ایک ہتھیار کے طور پر۔ اب دیکھیں، شرمین عبید چنائی کی کامیابیوں کی لسٹ نا بہت لمبی ہے۔ وہ اکیڈمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی ہیں اور ان کے پاس 2 آسکرز اور 7 ایمی ایوارڈز ہیں۔ یہ نمبرز واقعی کمال کے ہیں، لیکن سچ کہوں تو ایک سٹوری ٹیلر اور صحافی کے طور پر ان کی اصل ٹرافی سونے کی نہیں بنی۔ ان کی اصل کامیابی وہ گہرا اور دیر پا امپیکٹ ہے جو ان کے کام نے ہمارے معاشرے پر چھوڑا ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جو سب سے زیادہ ضروری ہے، دی ہڈن وائی، یعنی اس کامیابی کے پیچھے چھپی اصل وجہ کیا تھی۔ یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہم 14 سال کے تھے تو ہمیں کن چیزوں کی فکر ہوتی تھی؟ اسکول، امتحانات، دوست، یہی سب نا؟ لیکن 14 سال کی عمر میں شرمین انصاف اور سماجی مسائل پر بات کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت کراچی کے اخبارات کے لیے لکھنا شروع کر چکی تھیں۔ یہ دلیرانہ آغاز دکھاتا ہے کہ سچ کی تلاش ان میں شروع سے تھی۔ مشکل سوالات پوچھنے کی یہی عادت آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا آرٹ کیسے واقعی زمینی حقائق بدل رہا تھا، فن سے حقیقی تبدیلی تک۔ اب اس سلائیڈ پر جو ڈیٹیلز ہیں وہ واقعی توجہ طلب ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری صرف ہماری لوکل کہانیاں نہیں رہیں بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کی آواز بن کر ابھریں۔ 2012 میں آنے والی سیونگ فیس کا اثر دیکھیں۔ اس نے نہ صرف گلوبل اٹینشن لی بلکہ اس کے براہ راست نتیجے میں حکومت پنجاب نے تیزاب گردی کو دہشت گردی کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کیا، اور پھر 2016 میں ایک گرل ان دی ریور نے تو غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے موجود قانونی خامیوں پر وزیر اعظم تک کو میٹنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ایک کہانی ڈائریکٹ ریاست کا قانون بدل رہی ہے۔ ظاہر ہے، جب آپ اتنی حساس مسائل پر بات کرتے ہیں تو تنقید کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ حلقوں کا کہنا تھا کہ ان فلموں کے ذریعے پاکستان کا ڈارک سائیڈ یا تاریک پہلو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن ان کی اپنی فلسفی بہت کلیئر اور حقیقت پر مبنی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ آپ کسی بھی زخم کا علاج اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ تسلیم نہ کر لیں کہ وہ زخم موجود ہے۔ مقصد ان خامیوں کا تماشا بنانا نہیں تھا بلکہ انہیں ہائی لائٹ کرنا تھا تاکہ مل کر ان کا علاج کیا جا سکے۔ چلیں ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے مزید دلچسپ ہوتا ہے۔ عالمی پاپ کلچر میں قدم۔ یہ ٹائم لائن واقعی کمال کی ہے۔ اس کریئر کو آپ کسی ایک خانے میں فٹ نہیں کر سکتے۔ 14 سال کی عمر میں اخبار میں لکھنے سے شروع ہونے والا یہ سفر 2012 اور 16 میں قانون بدلوانے والی فلموں تک پہنچا، اور پھر ایک زبردست شفٹ دیکھیں۔ 1947 کی پاک و ہند تقسیم کی ہسٹری کو انہوں نے مارول کے گلوبل فینس تک پہنچا دیا، اور اب فیوچر میں سٹار وارز جیسی بڑی فرنچائز ڈائریکٹ کرنے جا رہی ہیں۔ مطلب ایک کہانی کار کا کینوس کتنا وسیع ہو سکتا ہے، یہ اس کی پرفیکٹ مثال ہے۔ اور یہ پوائنٹس شاندار طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے لوکل ہسٹری اور نوجوانوں کی ایمپاورمنٹ کو گلوبل پاپ کلچر کے ساتھ کیسے جوڑا۔ تین بہادر کے ذریعے پاکستان کو پہلی اینیمیٹڈ فیچر فلم ملی تاکہ ہمارے بچوں کو اپنے مقامی ہیروز مل سکیں۔ مس مارول کے ذریعے ہماری ہسٹری دنیا بھر کے لاکھوں ویورز نے دیکھی، اور اب سٹار وارز کی ہدایت کاری کے لیے پہلی خاتون اور پہلی غیر سفید فام شخصیت کے طور پر ان کا انتخاب، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف، مستقبل کے کہانی کاروں کی رہنمائی کرنا۔
دیکھیں، ایک سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو کامیابی کے بعد دروازے بند نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ان کا نیا مشن پٹاخہ پکچرز کے ذریعے پاکستان میں فیمیل فلم میکرز کی اگلی نسل کو تیار کرنا ہے۔ وہ اپنا کیمرہ اور اپنا تجربہ نئی نسل کو ٹرانسفر کر رہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی شروعات چاہے ملتان کے کسی چھوٹے سے کلاس روم سے ہو یا کراچی کے کسی اسٹوڈیو سے، اگر آپ کی کہانی میں سچائی ہے تو وہ پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ان کی آسکر ایکسیپٹنس اسپیچ کا یہ جملہ یاد رکھیے گا: یہ تب ہوتا ہے جب پرعزم خواتین ایک ساتھ مل کر سامنے آتی ہیں۔ یہ بات آج یہاں دیکھنے والے ہر اس شخص کے لیے ایک زبردست موٹیویشن ہے جو کچھ نیا تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ پکے ارادے اور اجتماعی کوشش سے کوئی بھی ہدف ناممکن نہیں ہوتا۔ اب ہم آج کی اس گفتگو کے بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ آپ کے خیال میں مستقبل میں تبدیلی لانے والوں کو کیا چیز زیادہ انسپائر کرتی ہے؟ زمینی حقائق پر مبنی ڈاکیومنٹریز یا پھر پوری دنیا میں دیکھے جانے والے گلوبل بلاک بسٹرز؟ اور سب سے اہم بات، آپ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسی کون سی کہانیاں ہیں جو ابھی تک آپ کے اندر چھپی ہیں اور دنیا کو سنائے جانے کی منتظر ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔